خداوند یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور فتح مند نام میں تمام کلام مقدس کے سننے والوں اور ان کے گھرانوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند یسوع المسیح کے تیسرے کلمے کے بارے میں سنیں گے جو خداوند یسوع المسیح نے صلیب پر ارشاد فرمایا۔ یہ تیسرا کلمہ جو کہ محبت کا کلمہ ہے، مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب 26 سے 27 آیت میں مرقوم ہے۔ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ مسیح کے ساتھ صلیبی کلمات میں سے یہ تیسرا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ جمعہ کی دوپہر کے قریب ہمارے نجات دہندہ کے مبارک لبوں سے نکلا۔ یہ محبت کا کلمہ ہے۔ اپنے بیٹے کی طرح مقدسہ مریم بھی غم سے آشنا تھی جب اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بے گناہ اور معصوم بیٹے کو صلیب پر لٹکے دیکھا ہوگا۔ وہ صلیب کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہے مگر وہ پونچھ نہیں سکتی۔ اس کا منہ سوکھ رہا ہے مگر وہ تر نہیں کر سکتی۔ اس کے سر پر کانٹوں کے تاج کی چبھن اس کے دل کو زخمی کر رہی ہے۔ دشمنوں کی لعن طعن سن کر مقدسہ مریم کا دل پھٹا جا رہا ہے۔ مسیح کی پیدائش سے پہلے جو پیغام فرشتے نے مریم کو دیا تھا وہ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہا ہے۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ یہ عظمت و بزرگی، یہ تخت و تاج، یہ ابدی بادشاہی کا وعدہ کہاں گیا؟ کیا فرشتے نے اسے فریب دیا؟ نہیں، کیونکہ خدا سچا اور برحق ہے، وہ اپنے وعدے میں بھی سچا ہے۔ یہ صلیب اسی تخت و تاج اور جلال اور بزرگی کی طرف پہلا قدم تھا۔ جب مقدسہ مریم موسوی شریعت کے مطابق اپنے بیٹے کو ہیکل میں لے کر گئی تو شمعون نے ایک پیش گوئی کی تھی، تیری جان بھی تلوار سے چھن جائے گی، تاکہ بہت لوگوں کے خیال کھل جائیں۔ خوشی اور مسرت کی گھڑیوں میں بھی شمعون کے یہ الفاظ مقدسہ مریم کے کانوں میں گونجتے ہوں گے، اور وہ اس پر اسرار پیش گوئی کے مطلب و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوگی، لیکن اس کی تعبیر صلیب پر ہوئی۔ اس لرزہ خیز منظر کو دیکھ کر اس کا دل و دماغ بے قراری کے سکون سوز شعلوں میں جل رہا ہے۔ وہ شمعون کی پیش گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے جملہ فرائض کو اپنی زمینی زندگی میں نہایت خوش اسلوبی سے سر انجام دیا۔ صلیب پر اس نے انتہائی دکھ اور اذیت کی حالت میں بھی اپنی ماں کی حفاظت اور سرپرستی کے بارے میں انتظام کیا۔ موسوی شریعت کے مطابق اپنی ماں کی عزت کرنا فرض تھا۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ نئے عہد نامے میں بھی والدین کی عزت و تعظیم کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ مسیح کا کلمہ ان لوگوں کے لیے چیلنج ہے جو اپنی روحانیت کے گمان و غرور میں اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، لیکن بہت سے بدقسمت اس جنت سے محروم رہتے ہیں۔ مسیح خداوند کی طرف دیکھیے کہ وہ مشکل حالات میں بھی ماں کی حفاظت کے فرائض کو نبھاتا ہے۔ شدید درد ہے اور اس کا برا حال ہو رہا ہے، لیکن روحانی امور کی نجات دہی کے ساتھ ساتھ دنیاوی امور بھی بڑی خوش اسلوبی سے نبھا رہا ہے۔ پہلے کلمے میں دشمنوں کی معافی کے لیے درخواست کرتا ہے، اور دوسرے کلمے میں تائب دل ڈاکو کی نجات ہے، اور یہ تیسرا کلمہ دنیاوی فرض کی انجام دہی کو پیش کرتا ہے۔ صلیب پر مسیح خداوند پر جو ظلم و ستم ٹوٹے، ان کی داستاں بڑی دردناک ہے۔ اس کے گالوں پر تماچوں کے گہرے نشان، اس کے چہرے پر بہتا ہوا تھوک، اور اس کا سر
کانٹوں سے لہو لہان تھا، لیکن ان سب سے زیادہ بات جو مسیح خداوند کے دل کو چھید رہی تھی وہ شاگردوں کا فرار تھا۔ یہودیوں اور عام لوگوں کا مسیح کو رد کرنا اتنا افسوسناک نہیں جتنا 11 شاگردوں کا فرار ہے۔ کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ یہ الفاظ ان کی کم اعتقادی اور بے ایمانی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم بھی اکثر آزمائش کی گھڑی میں اس سے فرار حاصل کر لیتے ہیں، لیکن پولی کارپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب اسے موت کی سزا دی گئی تو اس سے کہا گیا کہ اگر وہ خداوند یسوع کا انکار کر دے تو وہ بچ سکتا ہے، لیکن خدا کے اس بندے نے جواب دیا، میں نے تجربے سے جانا ہے کہ مسیح نے مشکلات میں میرا ساتھ دیا، میں آخری وقت میں اس سے بے وفائی کیسے کر سکتا ہوں جو عمر بھر میرے ساتھ وفادار رہا۔ خدا کا فضل ہر مصیبت پر قابو پانے کی توفیق بخشتا ہے۔ مسیح نے اپنے شاگردوں کی بزدلی کے بارے میں پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی۔ اس وقت یسوع نے ان سے کہا، تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلہ کی بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی۔ لیکن سب شاگردوں نے انکار کیا۔ پطرس نے اس سے کہا، اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی میں تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ اور سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا، لیکن شاگرد اپنے وعدے پر قائم نہ رہے، وہ اسے چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ لیکن مسیح خداوند نے کہیں بھی اپنے شاگردوں پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، غالباً اس لیے کہ انہوں نے یسوع کی خاطر ٹھوکر کھائی تھی۔ تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے۔ وہ اس کی صحبت میں رہنے پر شرمسار تھے، اور جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے تئیں دشمنوں کے حوالے کر دیا تو شاگرد راہ فرار اختیار کر گئے۔ وہ فرار کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ انہیں خدا کا فضل حاصل نہ ہوا تھا۔ اگر وہ فرار نہ ہوتے تو کفارہ بے معنی ٹھہرتا۔ وہ لاچار، بے کس اور باغی انسانوں کے لیے ہی تو اس دنیا میں آیا۔ وہ اکیلا چھوڑ دیا گیا تاکہ گناہگار انسان کے گناہوں اور سرکشیوں کا کفارہ دے۔ لیکن شاگردوں میں سے صرف ایک شاگرد یوحنا ہی مسیح کے پاس واپس لوٹا جبکہ وہ صلیب پر تھا۔ مسیح نے صلیب پر سے ایک اہم خدمت اس کے سپرد کی۔ مسیح خداوند نے مقدسہ مریم مقدس یوحنا کے سپرد کرنے سے اپنی ہوش مندی اور دور اندیشی کا ثبوت دیا۔ مسیح خداوند نے نہ صرف روحانی امور کو تکمیل تک پہنچایا بلکہ دنیاوی امور کو بھی اہمیت دی اور اپنی ماں کی حفاظت اور سرپرستی کا انتظام کیا۔ صلیب پر سے جہاں وہ جہان کے گناہوں کا کفارہ دے رہا تھا، اسے اپنی ماں کی بھی فکر تھی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے پاسبان اور مبشر انسانی ہمدردی کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور دنیاوی امور کی انجام دہی میں غفلت سے کام لیتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مقدسہ مریم کا خاوند حضرت یوسف خداوند یسوع مسیح کی خدمت شروع ہونے سے پہلے ہی انتقال کر چکا تھا۔ یسوع چونکہ مقدسہ مریم کا سب سے بڑا لڑکا تھا، اس لیے یہ فطری بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو گھر کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی خدمت کے دوران بھی وہ اپنی ماں کی فکر کرتا ہوگا، لیکن اب وہ اسے چھوڑ چلا ہے۔ اس کے پاس زر و دولت نہ تھا جو اس کے واسطے چھوڑ جاتا۔ اس کی ساری جائیداد وہ کپڑے تھے جو صلیب دیے جانے کے وقت پہنے ہوئے تھے، اور یہ بھی سپاہیوں نے آپس میں بانٹ لیے تھے۔ جب اس نے اپنی ماں کو اپنے شاگرد مقدس یوحنا کے سپرد کیا تو یسوع جانتا تھا، کیونکہ اناجیل اربع سے ثابت ہوتا ہے کہ مقدس یوحنا دوسرے شاگردوں سے زیادہ خوشحال تھا۔ وہ اپنی ماں کو ایسی جگہ ہرگز نہیں بھیجنا چاہتا تھا جہاں وہ دوسروں پر بوجھ بن جائے۔ مقدس پطرس جو شیلا اور گرم مزاج قسم کا شاگرد تھا، اس لیے وہ اس کام کے لیے موزوں نہ تھا۔ اس لیے اپنی ماں کی سرپرستی اور حفاظت کے لیے مسیح نے نہایت موزوں انتخاب کیا۔ یہ فیصلہ اس کی ہوش مندی اور دور اندیشی کی عکاسی کرتا ہے۔ مسیح خداوند گناہگار انسان کے لیے صلیب پر چڑھا تاکہ بے بس
اور ناچار انسان کا گناہ سے مخلصی پا کر دوبارہ خالق حقیقی سے اس کا ٹوٹا ہوا رشتہ بحال ہو جائے۔ اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ ایک بے مثال کلام تھا جسے مسیح خداوند پایا تکمیل تک پہنچا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی بیوہ ماں کی حفاظت اور سرپرستی کے لیے انتظام کرنا نہیں بھولتا۔ آج کلیسیا میں بھی بعض ایسے لوگ ہیں جو روحانی امور میں مصروف ہونے کے باعث دنیاوی فرائض کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ میں ایک سادھو کے بارے میں جانتا ہوں جو اپنی بیمار بیوی کو چھوڑ کر منادی پر چلا گیا اور اس کی غیر حاضری میں اس کی بیوی بے بسی کی حالت میں انتقال کر گئی۔ عزیزو، ہمارے سب سے قریبی رشتہ دار ہمارے والدین ہوتے ہیں۔ جب ہم میں بولنے کی قوت نہیں ہوتی، اٹھنے بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، اپنے بدن پر سے مکھی تک اڑانا ہمارے لیے دشوار ہوتا ہے، اس وقت وہ ہماری ایک ایک ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ یہ مبارک ہستیاں لالچ کے خیال سے کوسوں دور، خوشنودی کے حصول سے قطعاً بے نیاز، نمود و نمائش سے بالکل بے پرواہ، تحسین و تعریف کی خواہش سے بالاتر ہو کر ننھی جانوں کی پرورش کرتی ہیں۔ وہ ہمارے سکھ کے لیے خود دکھ اٹھاتے ہیں۔ ہم پر بھی فرض ہے کہ والدین کی خدمت کریں۔ آج یہ کلمہ ان مبشروں کے لیے ایک چیلنج ہے جو اپنی روحانیت میں گمسم رہتے ہیں اور دنیاوی امور کی انجام دہی میں دلچسپی نہیں لیتے۔ مسیح کی پیدائش سے پہلے مقدسہ مریم نے ایک گیت گایا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ اور دیکھ، اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ عورتوں میں مبارک ہے اور نجات دہندہ کی ماں ہونے کے باعث قابل تعظیم بھی۔ وہ صلیب کے پاس کھڑی ہے اور صلیب سے آواز آتی ہے، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ یہ کلمہ ظاہر کرتا ہے کہ نجات اور مخلصی کے لیے مرد مصلوب پر نگاہ ایمان ڈالنے کی ضرورت ہے۔ پیتل کے سانپ کی طرح جو بیابان میں بلی پر چڑھایا گیا، جو کوئی بھی مسیح کی طرف دیکھتا ہے بچ جاتا ہے۔ مذہبی رسومات کی ادائیگی میں نجات نہیں، بلکہ مسیح کو قبول کرنے میں ہے۔ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ عزیزو، بیابان میں جن اسرائیلیوں نے خدا کے مقرر کردہ انتظام کو قبول نہ کیا، ختم ہو گئے۔ اسی طرح وہ لوگ جو مسیح کو قبول نہ کریں گے، اپنے گناہوں ہی میں ختم ہو جائیں گے۔ محدود حادثات اور فانی انسان اور لامحدود غیر حادثات اور غیر فانی خدا کے درمیان ایک ایسے درمیانی کی ضرورت ہے جس میں انسان اور خدا ہر دو کی صفات پائی جاتی ہیں، تاکہ محدود انسان اور لامحدود خدا کا آپس میں میل ہو سکے۔ انسان اور خدا کے درمیان مسیح کی شخصیت ایک درمیانی کا درجہ رکھتی ہے۔ انجیل مقدس میں اگر ایک مقام پر مسیح کی انسانی ذات نمایاں ہے تو دوسری جگہ اس کی الہی ذات نمایاں ہے۔ مثلاً اس کلمے سے مسیح کی انسانی ذات نمایاں ہوتی ہے۔ وہ بحیثیت انسان اپنی ماں کی حفاظت اور سرپرستی کا انتظام کرتا ہے، لیکن جب وہ مردہ لازر کو قبر سے باہر آنے کا حکم دیتا ہے تو یہاں اس کی الہی ذات نمایاں ہے۔ صلیب پر وہ انسانی تاریخ کا اہم کام سر انجام دے رہا ہے۔ گناہگار انسان کی نجات کا کام، وہ کام جس کے سامنے تخلیق کائنات کا واقعہ بھی اپنی تاب کھو بیٹھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ماں کے بارے میں نہیں بھولا۔ یسایہ نبی نے ٹھیک ہی کہا ہے، اس کا نام عجیب ہوگا، اس کے کام، اس کی تعلیم، اس کی زندگی، اس کی موت اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا سب ہی تو عجیب ہیں۔ اس نے فلپس سے کہا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ یہ کلمہ مسیح کی شخصیت میں دو ذاتوں کے اتحاد کو پیش کرتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح ہم سب سننے والوں کو اس کلمہ کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔